اس وقت دو چیزیں، ایک وہ بندہ دنیا کا اہم ترین جانے والا ہے جو غیر مسلم ہے، اور ایک وہ بندہ اب دوبارہ کوئی دنیا کا بڑا آدمی جانے والا ہے جو مسلمان ہے، اور پہلے غیر مسلم جائے گا۔ اچھا، مسلمان بہت بڑی طاقت بنیں گے سر، انشاءاللہ، اور یہ اکٹھے ہوں گے۔ یہ ملحمۃ الکبریٰ کا ایک چیپٹر ہے، اس میں مسلمانوں نے اکٹھے ہو کے ریٹیلیٹ کرنا ہے۔ یہ ریٹیلیٹ کر کے جب اکٹھے ہوں گے تو یہ اتنی بڑی طاقت ہوں گے، یہ الٹا دیں گے سارا کچھ۔ پاکستان کا کیا رول آپ دیکھتے ہیں، اور ابھی تک جو پاکستان نے پرفارم کیا ہے، کیا یہ ٹھیک پرفارم کیا ہے؟ پاکستان کا رول آنے والے دور میں بہت اچھا ہے۔ اب تک جو پاکستان نے پرفارم کیا ہے وہ بالکل اچھا نہیں ہے، مجھے اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ہمیں اس وقت سب سے زیادہ وائز بیہیو کرنا ہے، لیکن ہم سب سے زیادہ فلش بیہیو کر رہے ہیں۔ پاکستان دنیا کے ٹاپ 5 میں ہوگا۔ میں لوگوں کو اس وقت لگتا ہے کہ اتنی بری حالات سے نکلے گا کیسے؟ سر پاکستان دنیا کا ایسا بہترین ملک بنے گا، ایک دور ایسا آئے گا پاکستان اور بنگلہ دیش کی کانفیڈریشن بن جائے گی۔ اچھا، بالکل ٹھیک ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ ویزا فری کوریڈور ہوگا۔ اس سارے سینیریو میں آپ ایٹم بم چلتا دیکھ رہے ہیں؟ چلیں گے سر۔ سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کو سمجھیے۔ جی سر۔ سرکار نے کہا تھا تم پہ آسمان سے آگ برسانے والے تیر برسیں گے اور تمہارے شہروں کے شہر غرق کریں گے۔ اچھا، شہروں کے شہر، بلاد کا لفظ ہے، بلاد، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو پانیوں میں سے آگ کے شعلے بلند ہوں گے، یہ جو ایٹم بم مجھے لگتا ہے یہ سمندروں سے چلیں گے، ایٹمی آگ۔ ہاں بالکل ٹھیک ہے۔ مجھے یہ اشارہ لگ رہا ہے کیونکہ ایران کا بڑا نقصان ہونے جا رہا ہے، یہ جنگ اسی طرف جا رہی ہے۔ پاز کے بٹن آ سکتے ہیں، سٹاپ کا بٹن ختم کر دیا گیا، ختم کر دیا گیا، بالکل ٹھیک ہے۔ اور سر ایران ہو سکتا ہے کہ یو اے ای کے کچھ حصے پہ قبضہ کر لے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ دو چیزیں اس جنگ میں سمجھیے گا، سر یو اے ای کالونی ہے اسرائیل کی، اور انڈیا پراکسی ہے اسرائیل کی۔ اسرائیل کی، بالکل ٹھیک ہے۔ اور اصل میں ہماری پرابلم کیا ہے کہ ہمارا نا سینٹر آف گریویٹیشن خراب ہو گیا۔ چیزوں کا سینٹر آف گریویٹیشن خراب ہونا تو ایک طرف جھکاؤ ہو جاتا ہے۔ سینٹر آف گریویٹیشن اگر سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین ہو نا، سرکار سے محبت کرنے والے، سرکار کے گھر والے، سرکار کے جو ہے نا عشق کرنے والے، سرکار کے نور سے نوری لوگ، تو پھر شاید یہ فرقہ واریت ختم ہو جائے۔ میں نے ایک دفعہ آپ سے بات کی تھی کہ میری زندگی کے نا 10 سال صرف ایک حدیث کی ریسرچ میں گزرے، اور وہ تھی کہ میری امت کے 72 فرقے ہوں گے اور 73واں نجات پائے گا۔ اب ہوں گے 72، 73واں آئے گا کہاں سے؟ یہ جملہ میرے دماغ میں پھنس گیا، اور بار بار یہ خیال بھی آتا تھا کہ سرکار جیسا فصیح، اتنی کمال بلیغ زبان، اور یہ کیسے کہہ دیا ہے۔ ایک دن میرے بچے جگسا پزل سے کھیل رہے تھے۔ اچھا جی۔ وہ انہوں نے جگسا پزل بنا کے نا تصویر بنائی، تو ایک دم سے اندر کسی نے دماغ میں سٹرائک کیا کہ دس از دا 73rd، یعنی اسلام کے 72 کے 72 فرقے جس دن اکٹھے ہو کے ایک جگہ بیٹھ جائیں گے اور اسلام کی وہ ایک تصویر بنے گی جو بہت خوبصورت ہے، جس میں سب کے لیے رواداری ہے، وہ 73واں فرقہ ہوگا، وہ نجات پائے گا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ جوز سارے ہی ہیں لیکن کل کی نجات کا حکم ہے، سرکار کل کے نبی ہیں۔ ہاں بالکل، کوئی شک نہیں اس میں۔ سرکار ختمی مرتبت ہمارا جب وہ میں سر آپ کی بات کرتے ایک بہترین مثال میرے ذہن میں آ گئی، محی الدین عربی رحمۃ اللہ علیہ نے، بہت کمال آدمی، انہوں نے لکھا ہوا ہے اپنی کتاب میں کہ جی میں ایک شیخ تھے اور ان کے ساتھ میں بغض رکھتا تھا، اور بغض اس لیے رکھتا تھا کہ وہ میرے شیخ کو برا بھلا کہتے تھے۔ تو ایک دن ان کو خواب میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں طلبی ہوئی ان کی، اور فرمایا کہ محی الدین تم اس کے بارے میں برا کیوں سوچتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ وہ میرے شیخ کو برا بھلا کہتا ہے۔ تو یہ الفاظ لکھے ہیں کہ سید رسول اللہ نے فرمایا کہ تیرے شیخ کو ماننا کب سے دین ہو گیا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، تم نے یہ نہیں سوچا کہ وہ میرا امتی ہے، وہ مجھے مانتا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، جاؤ اسے معافی مانگو ورنہ سارا کچھ تباہ و برباد کر دیا جائے گا۔ یہ حقیقت ہے۔ یہ کنسیپٹ لے کے سر جو اٹھے گا نا جی کہ یہ اگر حیدر جعفری ہیں تو یہ بھی میرے رسول کی امتی ہیں، انہی کو مانتے ہیں۔ اگر عبدالسلام عارف ہے تو وہ بھی رسول کا امتی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی مانتا ہے۔ تو اس لیے ہمارے درمیان اختلاف رائے ایک بیوٹی ہے سر، ہم صدیوں اکٹھے رہتے رہے شاہ جی۔ ہاں یہ شیعہ سنی کی تفریق کوئی آج کی نہیں ہے، یہ تو سقیفہ والے دن پیدا ہو گئی تھی، ایک ساتھ بھی سمجھ لیں، ٹھیک ہے نا جی۔ اور اس کے بعد ہمیں ہسٹری میں ملتا ہے یہ سارا کچھ، لیکن
صدیاں گزر گئیں، کبھی ہمارے درمیان کشت و خون نہیں ہوا تھا، گالی گلوچ نہیں ہوئی تھی. یہ کلونیلزم ہے جی کلونیلزم لے کے آیا یہ سارا کچھ سر، اور اس سے ہمیں اب باہر نکلنا چاہیے، اور یہ بھی نکل جائیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ مسلمان بہت بڑی طاقت بنیں گے سر، انشاءاللہ. اور یہ اکٹھے ہوں گے. بالکل یہ ٹھیک ہے. ملحمۃ الکبریٰ کا ایک چیپٹر ہے، اس میں مسلمانوں نے اکٹھے ہو کے ریٹیلیٹ کرنا ہے اور یہ بننا ہے. جب چاروں طرف سے مجھ سے بھی یہ پوچھا جاتا ہے کہ جی یہ مسلمانوں کو اتنی مار پاڑی ہے کیوں پاڑی ہے، تو میرا جواب صرف ایک ہے، پتہ نہیں صحیح ہے یا نہیں ہے، لیکن میرا اندر سے سکون ہے کہ قربانی ہمیشہ پاک خون کی دی جاتی ہے. واہ کوئی شک نہیں. کلمہ پڑھن نال خون پاک ہو جاتا ہے، بالکل ٹھیک پھر ہے. قربانی دی جاتی ہے. باقیوں کی اچھا سر جی، ایک اور بڑا سوال جو ہے وہ ینگ جنریشن کی طرف سے پوچھا جاتا ہے کہ جی پاکستان کا کیا رول آپ دیکھتے ہیں، اور ابھی تک جو پاکستان نے پرفارم کیا ہے کیا یہ ٹھیک پرفارم کیا ہے؟ پاکستان کا رول آنے والے دور میں بہت اچھا ہے. اب تک جو پاکستان نے پرفارم کیا ہے وہ بالکل اچھا نہیں ہے. ٹھیک ہے. مجھے اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. ٹھیک ہے ہم بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. قائد اعظم محمد علی جناح کے بعد 66 ایئر کا زوال لکھا گیا تھا اس قوم کے اوپر، کیونکہ یہ قائد اعظم محمد علی جناح کو جو ہے وہ قتل کیا گیا تھا. ہاں جی اس میں کوئی شک ٹھیک ہے. نہیں. فاطمہ جناح کو قتل کیا گیا تھا. اللہ نے جس سے کام لیا ہو نا، یا جو اللہ کا پراپ ہو، جی جی اس کے سامنے کھڑا ہونا، یہ جو ایسے آپ نے کہا تھا محمد علی جناح کے سامنے کھڑے ہونے کی وجہ سے، محسن کشی کی وجہ سے اس قوم کے اوپر زوال آ گیا. اب صرف اب کیلکولیشن کے دنیا کا آدمی ہوں میں. 48 میں قائد اعظم گئے. ہاں جی. 48 کے آگے 66 سال. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اب 48 سے آگے 66 سال، یعنی پاکستان جو ہے وہ جب اپنی جو ہے وہ 69 برتھ جو ہے وہ منا رہا تھا، جی جی تو ایک دم سے قوم میں اتنی تیزی سے اویئرنیس آئی کہ سارا اسپیکٹرم ہی بدل گیا. ہاں ٹھیک ہے. یہ اسی اسپیکٹرم کو، یعنی شروع ہوئے بھی تو اس کو تھوڑے سے دیر ہوئی ہے، 5 7 10 سال ہوئے ہوں گے زیادہ سے زیادہ. 2014 تقریباً بنتا ہے جی. 2014 سے. ہاں ہاں ٹھیک ہے. آن ورڈ 26 آ گیا، 12 سال ہوئے ہیں. جی ہاں. تو یہ اسی طرح ہی بنتا ہے، اور یہ 20-25 سال ہو لینے دیں اس سارے ایونٹ کو، اور ٹھیک ہے. پاکستان دنیا کے ٹاپ 5 میں ہوگا. میں لوگوں کو اس وقت لگتا ہے کہ اتنی بری حالات سے نکلے گا کیسے. سر پاکستان دنیا کا ایسا بہترین ملک بنے گا. اور ایک اور چیز مجھے نظر آتی ہے جو کہ ابھی اس وقت ممکن ہی نظر نہیں آتی. ٹھیک ہے جی. ایک دور ایسا آئے گا پاکستان اور بنگلہ دیش کی کانفیڈریشن بن جائے گی. اچھا بالکل ٹھیک ہے. مجھے لگتا ہے کہ یہ ویزا فری کوریڈور ہوگا. ٹھیک ہے. مجھے لگتا ہے کہ یہ آنے والے وقت میں یہ ہوگا، اور یہ بہت بڑی طاقت ہے. کیونکہ اس کی وجہ میں، اور جس طرح میں نمبروں کو پڑھتا ہوں تو علامہ اقبال کا جو خطبہ ہے نا اس میں اسٹیٹس کا لفظ ہے. ہاں جی. اسٹیٹ کا نہیں. اسٹیٹس کا کوئی شک نہیں. ٹھیک ہے. ہاں جی. اسٹیٹ کا نہیں ہے، اسٹیٹس کا. اسٹیٹس بن گئی مسلم میجارٹی اسٹیٹس. ہاں جی. مسلم میجورٹی اسٹیٹس میں ایک بنگلہ دیش، جی ہاں. ایک پاکستان، ہاں جی. ایک اور ابھرے گی. اچھا ایک اور ابھرے گی. دنیا کے نقشے کے اوپر ایک اور ابھرے گی. ٹھیک ہے. اور وہ مجھے لگتا ہے، ناٹ شور اباؤٹ اٹ، وہ کہیں یہ دکن گولکنڈہ بیچاپور والی سائڈ ہے. اچھا بالکل ٹھیک. شاید. اور پھر مسلمان جب دنیا میں مسلمان اتحاد کریں گے. بالکل ٹھیک. کیونکہ ایک حدیث ہے وہ جو 80 جھنڈے اور وہ جو آئیں گے قسطنطنیہ کے اوپر، جی جی تو وہ نیٹو ہے نا. ہاں جی بالکل ٹھیک ہے. ہر جھنڈے کے نیچے 12,000 فورس، 9,60,000 بوٹس آن گراؤنڈ، وہ ترکی کے اوپر. جب اس طرح مسلمانوں پہ ہوگی تو پھر مسلمان ریٹیلیٹ کر کے اکٹھے ہوں گے. بالکل ٹھیک ہے. یہ ریٹیلیٹ کر کے جب اکٹھے ہوں گے تو یہ اتنی بڑی طاقت ہوں گے، یہ الٹا دیں گے سارا کچھ. اچھا یہ فورس. ایک اور حدیث، صرف میں اب لمبی بات کر رہا ہوں لیکن میں چونکہ ڈاٹس کا آدمی ہوں، ایک اور حدیث جو مجھے سمجھ آتی ہے کہ یہ ہونے جا رہا ہے. ملحمۃ الکبریٰ کی حدیثوں میں ایک حدیث ہے کہ دنیا 3 حصوں میں بٹ جائے گی. دنیا 3 حصوں میں بٹ جائے گی. ایک وہ جو اس جنگ سے بھاگ جائیں گے. جی ہاں بالکل ٹھیک ہے. وہ پست عقیدہ لوگ ہوں گے اور اللہ ان کی توبہ کبھی قبول نہیں کرے جی گا. ہاں. ایک وہ جو اس جنگ میں مارے جائیں گے، وہ افضل الشہداء ہوں گے اور اللہ ان کو وہ عزت دے گا جو اس نے کبھی کسی کو کم دی ہے. جی ہاں. اور ایک وہ جو اس جنگ کے فاتح ہوں گے وہ میرے قائم کے ساتھ ہوں گے. سر امام مہدی کے لشکر کی تو تیاری ہو رہی ہے. ماشاءاللہ بالکل ٹھیک ہے. یہ کیلکولیشنز اس طرف جا رہی ہیں. تو یہ جو ابھی آپ سب دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کے لیے سچویشن مشکل ہوتی جا رہی ہے جنگ سے باہر رہنے کی، کیونکہ سعودی عرب کے ساتھ ہمارا ایگریمنٹ ہے، ہم بوٹس آن گراؤنڈ بھیج چکے ہیں، اور کل پاکستان نے وارن کیا ہے
حوثیوں کو وارن کیا ہے کہ اگر آئندہ اٹیک کیا تو ہمارا چونکہ ایگریمنٹ ہے تو ہم مجبور ہوں گے شامل ہونے میں. اس کے بارے میں آپ کا پاکستان ایڈ ہوگا اور پھر وہی پاکستان شامل ہوگا سر. یہ اسی بنیاد کے اوپر تو میں کہہ رہا ہوں کہ عمان سے اٹھنے والے شعلے. اچھا ٹھیک ہے. میں ظاہر سی بات ہے ہر چیز کی ایک بیس ہوتی ہے نا. میرا کام ہے ان ڈاٹس کو کنیکٹ کر کے ایک سوچ کا دروازہ کھولنا. نہ تو میں اسٹریٹجی میں ہوں، نہ میں گراؤنڈ ریئلٹیز کی بات کرتا ہوں، نہ مجھے پتہ ہے اس کو کیسے کرنا ہے. لیکن مجھے یہ پتہ ہے کہ انرجیز ٹریول کس طرف کر رہی ہیں. جیسے ٹریڈ روٹس ہوتی ہیں نا، تو ٹریڈ ونڈز جو ہیں وہ ٹریڈ روٹس فاؤنڈ کرتی ہیں. تو اس وقت جو ونڈ چل رہی ہے نا وہ اس طرف جا رہی ہے. جیسے ہی ویلل عرب کی وہ آن ہوگی نا تو سر عرب ہم سے کچھ زیادہ دور تو ہے. ہاں جی بالکل صحیح ہے. یعنی ہمارے گھر کے سامنے والا دروازہ مان کا میزائلوں کے حساب سے تو 20 منٹ کا سفر ہے میزائلوں کے لیے. تو سر ہمارے گھر سے تو یہ سامنے والا دروازہ ان کا ہے بالکل ایسی. ٹھیک ہے. لڑائی گلی میں ہو رہی ہے. ہاں جی. جب گلی میں گئے تو ایک آدھ اینٹ ہمارے گھر گر جائے گی، بلکہ ایسی تو زیادہ ہی ڈگن گے. بالکل ٹھیک. بلوچستان کے حالات اسی سلسلے کی کڑی ہیں. بالکل ٹھیک ہے. کشمیر وہ تو یو اے کرا رہا ہے سر. میں تو اس پہ 100% کنفرم ہوں کہ یو اے جو ہے نا وہ پیسہ دے رہا ہے، انڈیا اسلحہ خرید کے دے رہا ہے. اس یو اے فلی ملوث ہے. دو چیزیں اس جنگ میں سمجھیے گا سر. یو اے کالونی ہے اسرائیل کی اور انڈیا پراکسی ہے اسرائیل کی. بالکل ٹھیک ہے. ایک ان کی کالونی ہے، ایک ان کی پراکسی ہے. تو ان قریب یہ انڈیا کا بھی بہت سارا حصہ گریٹر اسرائیل میں ہی ہوگا. بالکل ٹھیک ہے. اور پھر جب یہ اس قسم کی چیزیں ہوں گی پھر وہ سلیگوڑی کوریڈور اور خراب ہند میں نکلے گا پھر وہ سین ہوگا اور اس کے بعد یہاں سے راستہ کٹے گا. اور اس دوران میں شاید وہ ایک جو مسلمان ریاست کے خاکے شاید وہ ابھریں گے. اچھا اس سارے سینیریو میں آپ ایٹم بم چلتا دیکھ رہے ہیں؟ چلیں گے سر. سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کو سمجھیے. جی سر. سرکار نے کہا تھا تم پہ آسمان سے آگ برسانے والے تیر برسیں گے اور تمہارے شہروں کے شہر غرق کریں گے. اچھا. شہروں کے شہر، بلاد کا لفظ ہے. بلاد. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. وہ بلد شہر ہوتا ہے. تو وہ جو بلاد کا اس کا مطلب ہے یہ چھوٹا موٹا میزائل بلد کو غرق نہیں کرتا. ہاں بالکل ٹھیک ہے. یہ ایٹم بھی کرے گا. ٹھیک ہے. پھر مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک پورا خطبہ ہے اس حدیث کی تشریح میں. اچھا. یعنی لوگوں نے مولا امیر کائنات سے پوچھا کہ ہمارے تو جو وہ تیر ہیں وہ اتنے ہیں، وہ کپڑا باندھ کے یہ شہر کیسے چلائیں گے؟ مولا علی نے پھر خطبہ دیا اور اس کو کہا جاتا ہے کہ اہل خراسان اور آخری دور کے ہتھیاروں کے بارے میں آپ نے کہا کہ وہ ایک ایسی آگ پیدا کر لیں گے جس کا نام تارخ یا تاریخ ہوگا. تارخ کا ترجمہ چیخ کے پھٹنے والی آگ. اوکے. ٹھیک ہے. انہوں نے کہا کہ جی ان کے جو تیر ہوں گے وہ پہاڑوں سے زیادہ بلند ہوں گے. پھر ایک طرف جو ہے انہوں نے کہا کہ وہ ایک برتن کی طرف اشارہ کیا سلنڈر جیسا. انہوں نے کہا وہ اس برتن کے مشابہ ہوں گے. اور پھر کہا کہ اس کے اندر معدن ہوں گی، معدنیات ہوں گی. اور پھر معدنیات وہی نا یورینیم آ گیا نا سر. پھر مالک نے یہ کہا مولا علی نے کہ وہ معدن جو ہیں وہ مفرد نہیں ہوں گی. سر اور اس سے زیادہ ایٹم بم کا پورا کیا نقشہ. ٹھیک ہے. وہ پہاڑوں جتنے بلند ہوں گے، وہ سلنڈر کی طرح کے ہوں گے، معدنیات ان میں ہوں گی، وہ آگ چیخ مار کے پھٹے گی. ٹھیک ہے. اور وہ ہمارے شہر کے شہر تباہ کرے گی. شہروں کے شہر برباد کریں گے. اب شہروں کے شہر، تمہارے شہروں کے شہر کا مطلب ہے کہ وہ کسی کے بھی جی یعنی مسلم کنٹریز کو. اور خراب الفارس میں مجھے یہ اشارہ لگ رہا ہے کیونکہ ایران کا بڑا نقصان ہونے جا رہا ہے. لیکن جیسے ہی یہ نقصان ہوگا تو اللہ کی ایک فطرت ہے کہ قربانی لیتا ہے نا تو پھر دیتا ضرور ہے. خون رنگ پھر ضرور لاتا ہے جی. پھر تو یہ فطرت الہی ہے. اس سے آگے کچھ نہیں جا سکتا، اس سے آگے کچھ نہیں ہوگا. یہ جنگ اسی طرف جا رہی ہے. پاز کے بٹن آ سکتے ہیں، سٹاپ کا بٹن ختم کر دیا گیا. اب ختم کر دیا گیا. بالکل ٹھیک ہے. اب وہ سٹاپ والا سین ختم ہو جائے گا. اب اگر پاز آئے گا یعنی آپ سمجھیں گے کہ اب اس پورے گلوب کے میں نا جنگ کے سوا کچھ نظر نہیں آ رہا پورے گلوب پہ. یعنی اگر یہاں پہ جنگ رکتی ہے تو یہاں شروع ہو جائے گی، یہاں پہ خط شروع ہو جائے گی، وہاں شروع ہو جائے گی. یہ چلتی جس طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کنگھی میں کنگھی پھنس جائے گی جی. ایسے
کوئی پتہ نہیں چلے گا کون کس سے لڑ رہا ہے. ایگزیکٹلی. سرکار کا ایک اور حدیث کا جملہ ہے کہ فتنے تمہارے گھروں پہ ایسے برسیں گے جیسے بارش کے قطرے. جی بالکل بڑی مشہور حدیث ہے. یہ حذیفہ بن یمان کی حدیث ہے. جی ہاں. بارش کے قطرے جو ہے نا، یہ اس کا مطلب ہے کہ ادھر بھی جنگ، ابھی یوکرین رشیا یہ بہت اسکلیٹ کرنے جا رہا ہے. ان قریب جو ہے وہ اب آپ نے دو حدیثیں ہیں. ایک تو یہ کہ تم پہ آسمانوں سے آگ برسانے والے تیر برسیں گے. ایک اور حدیث ہے پانیوں میں سے آگ کے شعلے بلند ہوں گے. اچھا. پانیوں میں سے آگ کے شعلے بلند ہونے والا ٹائم اب آیا ہے. اچھا. اور یہ جو پانیوں میں سے آگ کے شعلے بلند ہوں گے، یہ جو ایٹم بم مجھے لگتا ہے یہ سمندروں سے چلیں گے، ایٹمی آب. ہاں بالکل ٹھیک ہے. یہاں وہ طیارہ بردار جہازوں سے یا ایٹمی آبدوزوں سے، پانیوں سے چلیں گے. بالکل ٹھیک. یہ پانیوں والی حدیث ہے سرکار ختمی مرتبت بادشاہ قرآن کی. بالکل ٹھیک. بڑا جوڑا ہے شاہ جی ماشاء اللہ. اللہ تعالیٰ تو یہ جو ہے نا، یہ دو حدیثیں یہ ایسے ہی چل رہی ہیں. اور یہ جو ہے نا اس وقت جو سین بن رہا ہے، یعنی پچھلی جنگ آپ نے دیکھی ساری ہوائی، اور اب جو جنگ آپ دیکھنے جا رہے ہیں یہ سمندروں میں ہے. سمندروں میں. بالکل ٹھیک ہے. ساؤتھ چائنا سی ان قریب ہاٹ ہو رہا ہے. اوکے. ابھی لوگوں کو لگتا ہے وہاں بڑا سکون ہے. ہاں جی ہاں جی. وہ ان قریب ہاٹ ہو رہا ہے. اور جب وہ ہاٹ ہوگا، عمان اس وقت بالکل سائڈ پہ ہے. عمان کا لینا دینا نہیں ہے ابھی. عمان ایران کے ساتھ ہی ہے. جی ہاں. لیکن کوئی پتہ نہیں کب کروٹ بدل جائے. عمان کب کروٹ بدل. لیکن ایران بھی تو عمان پہ قبضہ کر سکتا ہے نا. کچھ بھی ہوگا. اور سر ایران ہو سکتا ہے کہ یو اے ای کے کچھ حصے پہ قبضہ کر لے. بالکل ٹھیک ہے. ایک وقت یہ بھی آئے. لیکن ایک اور چیز، دو کیلکولیشن سمجھ لیں. میں جب ایسکٹالوجی کی بات کرتا ہوں نا تو دو چیزوں کو سامنے رکھ کے کرتا ہوں. 95% احادیث، ہاں جی اس سے آگے کچھ نہیں. بالکل ٹھیک ہے. 5% نیمرولوجی، زوڈیک کنسلٹنسی. ٹھیک ہے. کنڈیشن کیا ہے، نمبرز کیا کہہ رہے ہیں. تو یہ جو 5% ہے نا، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ کلیش بہت بڑا ہے. اور اس وقت دو چیزیں، ایک وہ بندہ دنیا کا اہم ترین جانے والا ہے جو غیر مسلم ہے، اور ایک وہ بندہ اب دوبارہ کوئی دنیا کا بڑا آدمی جانے والا ہے جو مسلمان ہے. نہیں، ایک تو آپ کی پہلے پریڈکشن تھی نا کہ وہ خامنہ نائک صاحب چلے گئے، اس کے تحت سر وہ میرا آپ نے کوئی سال پہلے پریڈکشن کی تھی کہ مسلمانوں کا ایک بڑا لیڈر. ہاں جی. اب مجھے لگ رہا ہے کہ دو بندے ہیں. اچھا جی. ایک غیر مسلم کو بڑا آدمی ہے، غیر مسلم. اچھا جی. ایک بڑا آدمی دنیا کا لیڈر ہے کوئی غیر مسلم ہے، اور ایک مسلمانوں کا ہے، وہ بھی بڑا ہے، وہ بھی لیڈر. اچھا جی. یہ دو ہیں، پتہ نہیں کون ہے. سچی بات ہے سر، بہت ساری چیزیں اللہ بتاتا بھی نہیں. بالکل ٹھیک ہے. ہم اپنی اوقات حیثیت کے مطابق اس کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں نا. ہمارے ریسیپٹر چھوٹے ہیں، ہم اس انرجی کے سگنلز کو اتنا محسوس نہیں کر سکتے. ہم اپنی عقل سمجھ میں اتنی چیزیں نہیں کر سکتے. تو ضروری تو نہیں ہے کہ جو میں نے کہہ دیا میری اوقات حیثیت نہیں ہے، کرنا تو وہ ہے. لیکن اس کے دیے ہوئے علم کو دیانتداری سے استعمال کر کے جب میں کیلکولیٹ کرتا ہوں نا تو مجھے لگتا ہے کہ یہ چیزیں بڑی اہم ہونے جا رہی ہیں. بالکل ٹھیک. اور پہلے غیر مسلم جائے گا. اچھا. پہلے کوئی غیر مسلم بڑا لیڈر جائے گا، اس کے فوراً بعد یا اس کے ساتھ ہی کوئی مسلمانوں کا بڑا لیڈر بھی جائے گا. یہ چانس ہے. اور اس کے بعد یہ جنگ بالکل اس جگہ پہ چلی جائے گی جہاں سے رکنا ناممکن ہو جائے گا، کیونکہ اس وقت بھی وہی انرجی ساری چل رہی ہے جو 1942 میں سیکنڈ ورلڈ وار میں تھی. بالکل ٹھیک ہے. تو آپ طالبان کا کوئی رول نہیں دیکھتے؟ طالبان کا رول ہے. اچھا جی. طالبان کا رول ہے خراسان والی جنگ میں. اچھا، خراسان والی جماعت جو اٹھے گی. ٹھیک ہے، اس رول میں. لیکن پاکستان کو اگر میں دیکھوں تو پاکستان کے ایک طرف اسرائیل کی پراکسی ہے اور دوسری طرف بھی کوئی نہ کوئی پراکسی ہے. بالکل ٹھیک ہے. ہم بیچ میں ہیں. ہمیں اس وقت سب سے زیادہ وائز بیہیو کرنا ہے، لیکن ہم سب سے زیادہ فلش بیہیو کر رہے ہیں. فلش کر رہے ہیں. سب سے زیادہ فلش ہم کر رہے ہیں. اچھا. سر فولز پیراڈائز اور کس کو کہتے ہیں؟ یعنی بیاہ کسے دا نچی ہنسی جا رہے ہیں. ہاں بالکل. آج کل ایران بھی ناراض ہو چکا ہے نا ہم سے. طور تو سر ہم نے کیا ہی ایسا. میں نا ایک درویش کے پاس بیٹھتا تھا. میری زندگی میں نا بہت سارے درویشوں کا ہاتھ ہے. بالکل ٹھیک. ایک درویش تھے، مجذوب تھے، عجیب کیفیت میں ہوتے تھے، بات بھی بہت کم کرتے تھے. تو ایک دن فرمانے لگے، یہ اس دنوں نا کچھ جنگیں یا کچھ جھڑپیں چل رہی تھیں اسی طرح کی، مجھے یہ ایگزیکٹلی یاد نہیں، لیکن یہ کوئی 20-25 سال پہلے کی بات کروں. تو ایک دن فرمانے لگے کہ نام اسلامی جمہوریہ ہے اور کام ان کے اسلامی ہیں نہیں، چھتر تو پڑیں گے، چھتر تو پڑیں گے.
ٹھیک ہے، تو وہ پڑھ رہے ہیں سر. پڑھ لیں، بالکل ٹھیک ہے. تو وہ ایسا ہی ہوتا ہے. تو یہ دبئی وغیرہ بھی اپنی چکا چوند کھو چکے ہیں، کیونکہ یہ بھی کافی سارے دوست پوچھ رہے ہیں جی ہم وہاں سے انویسٹمنٹ واپس لے آئیں یا کریں. اب شاید یو اے ای وہ والا یو اے ای نہیں بن سکے گا. میرا اپنا بھی یہ خیال ہے کہ وہ گون آر دی ڈیز. اب شاید قطر بھی ویسا قطر نہیں رہے گا. بالکل ٹھیک ہے. سعودیہ آخری ہوگا ان کی لائن میں، ان کی لائن میں جانے والا. بالکل ٹھیک ہے. اب سعودیہ کی حدیثیں 3 سر آپ سے بات کرتے جی کرتے آپ کی ایسے بات ہی یاد آ جی جاتے ہیں سر. سر مہربانی. آپ جب جو نا آپ سوچ کے دروازے کھولتے ہیں. 3 حدیثیں. سر سرکار نے ایک نام بتایا تھا کہ 1 عرب کا بادشاہ ہوگا جس کا نام جانور کے نام پہ. یس ٹھیک ہے. جی فہد کہتے ہیں چیتے کو. بالکل ٹھیک ہو گیا. ایک اور حدیث میں یہ پوری ہو گئی جی. ہاں ایک اور حدیث میں سرکار نے کہا تھا کہ خطہ عرب کا ایک بادشاہ ہوگا عبداللہ نام کا، اور اس کے بعد تباہی اپنا راستہ لے گی. شاہ عبداللہ کے بعد آپ نے جنگوں کو جس طرف جاتے ہوئے دیکھا ہے وہ آپ کو سامنے نظر آ رہا ہے. بالکل ٹھیک. اس کے بعد تیسری حدیث اسی سے جڑی ہوئی. اچھا جی. خطہ عرب کا ایک بادشاہ دنیا سے جائے گا، 3 شہزادے حکومت کے لیے آپس میں لڑیں گے. جی ہاں. اور مدینہ ویران ہو جائے گا. اور تینوں کے باپ بادشاہ رہے ہوں گے. بالکل ٹھیک ہے. یہ پھر وہ خراب الیثرب کا آغاز ہوگا. خراب الیثرب. بالکل ٹھیک. خراب الیثرب کو مدینہ ویران ہونے کا مطلب جو ہے وہ مطلب یہ نہیں مدینے سے تو ظاہر سی بات ہے مدینہ تو وہ علاقہ ہے نا کہ جس کو قیامت میں بھی ثابت ہی اٹھا لیا جائے. وہ اس طرح کا نہیں. لیکن سمجھے کہ اگر سعودیہ میں جنگ لگ جاتی ہے، جی ہاں، ویزے لگیں گے نہیں. ہاں کون جائے گا عمرے میں، کون جائے گا سلام کرنے، پہنچیں گے کیسے؟ بالکل ٹھیک ہے. بالکل ٹھیک ہے. خراب الیثرب کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نعوذ باللہ مدینے میں تو دجال نہیں آ سکتا. ہاں جی. مدینے میں تو جو یجوج مجوج نہیں آ سکتے. مدینہ انڈیجنس اپنی جگہ برقرار رہے گا، لیکن اس کی جو رونق باہر سے جانے والوں وہ ختم ہو جائے گی. اس کو خراب کہا گیا ہے. بالکل ٹھیک. وہ سین اب ہوتے ہوئے نظر آ رہا ہے اور وہ بھی ان قریب ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور یہ جو چیزیں جس طرف جو ان کا اب رخ ہو گیا نا، آپ سمجھیں کہ یہ ٹریک پہ آ گئی ہیں. یعنی آپ سمجھیں کہ آپ ایک رولر کوسٹر رائڈ پہ ہیں تو وہ پہلے وہ رولر کوسٹر اپنے وہ پیک کے اوپر جاتی ہے اور پھر اس کا وہ لاک کھل جاتا ہے، پھر وہ تیزی سے نیچے آتی ہے. اب آپ رولر کوسٹر کی پیک کے اوپر ہیں. اس کے بعد جو آوازیں آئیں گی نا وہ کنٹرولیبل بھی نہیں ہوں گی. آپ وہ اپنے انجام پہ پہنچ کے رکیں گی. رولر کوسٹر کو آپ درمیان میں روک نہیں سکتے. وہ اس نے اب اپنے آخری منزل پہ جانا ہی جانا ہے. یہ ہو چکا ہے سر. بالکل ٹھیک ہے. یہ بالکل ایگزیکٹلی ہو چکا ہے. یہ اللہ کا بنایا ہوا سسٹم ہے اور یہ اتنا پاورفل سسٹم ہے کہ اس کے آگے دوسری کوئی چیز کھڑی نہیں ہو سکتی. بالکل ٹھیک ہے. کارساز ہے، کردگار ہے. ہاں جی. اور اسی ہی کا مظہر ما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ. سرکار ختمی مرتبہ بادشاہ کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو جو ہے وہ گفتگو ہی نہیں فرما، بلکہ کلام کا لفظ بھی نہیں ہے، نطق کا لفظ ہے. آپ عربی میرے سے زیادہ سمجھتے ہیں سر. نطق کا مطلب ہے کہ بولتا ہی نہیں میرے، یعنی زبان بھی نہیں کھولتا، حلق سے آواز ہی نہیں نکلتی. کیا بات ہے، بولتا ہی نہیں سوائے اس کے کہ وحی ہو. اب وحی کی 3 ڈائمینشنز ہیں جو مجھے سمجھ آتی ہیں. جی سر. ایک وہ وحی جو جبرائیل لے کے آئیں گے وہ ہے قرآن. جی ہاں. ایک وہ وحی جو سرکار کے قلب مطہر پہ الہام ہوگی، القاء ہوگی. جی ہاں. وہ ہے حدیث. جی ہاں. اور ایک وہ جو آپ کے وجود اطہر سے ظاہر ہوگی وہ ہے سنت. تینوں مقام وہی ہیں. بالکل کوئی شک نہیں اس میں تو کوئی شک نہیں. تینوں مقام وہی ہیں. ہاں جی بالکل ٹھیک ہے. اور یہ سرکار ختمی مرتبہ بادشاہ کونین، یعنی ایک بیس ہے نا، ایک بیس ہے. مجھے اسلام کے 5 ستون ہیں، وہ جو ہیں وہ ٹھیک ہے، وہ عبادات کے ہیں، لیکن جو مجھے سمجھ آتے ہیں ایک اللہ، کوئی کمپرومائز نہیں، نہ ہے نہ ہوگا، نہ کریں گے نہ کرنے دیں گے. ایک رسول سرکار ختمی مرتبہ آخری نبی ہے، نہ اس کے اوپر اختلاف ہے، نہ ہوگا، نہ کریں گے نہ کرنے دیں گے انشاءاللہ. ایک کتاب قرآن آخری کتاب ہے، اس کے اوپر نہ کوئی تحریف ہوگی، نہ کریں گے نہ کرنے دیں گے. اس کے بعد جن سے سرکار نے محبت کی ہے، جنہوں نے سرکار سے محبت کی ان کی محبت واجب ہے. بالکل. جن سے سرکار نے دشمنی کی یا جنہوں نے سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم دشمنی کی ان کی دشمنی واجب ہے. یہ 5 پلرز ہیں. سرکار نے یہ کہا تھا نا کہ تم میں سے اس وقت تک مومن کوئی نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں محمد مصطفیٰ، اس کے ماں باپ
آل اولاد بہن بھائیوں حتیٰ کہ دنیا کی ہر چیز سے زیادہ محبوب عزیز نہ ہو جائیں. بالکل یہی کہا تھا نا سرکار نے کہ اپنی دوستی اور دشمنی کا معیار ہمیں بناؤ. ہاں بالکل 100% سر 100%. سرکار کی خوشی میں خوش. ہاں سرکار کی ایک اور حدیث ہے کہ ہماری خوشیوں میں خوش ہوا کرو, ہمارے غموں میں غمگین ہوا کرو. بالکل ایسی ہے. دین سرکار ہے. علامہ صاحب نے کہا تھا نا کہ اگر بے مصطفیٰ بے رسان خیش رہا کہ دین ہم اوست, اگر بے او نہ رسیدی تمام بھولا بیست. کہ دین صرف اور صرف سرکار ہے, اگر کہیں پہنچ سکتے ہو تو سرکار تک پہنچو, باقی سب بھولا بھی ہے. بھولا بھی ہے سر. بالکل ٹھیک ہے. بہت بہت شکریہ شاہ صاحب, بڑی مہربانی. امید ہے ہمارے دیکھنے سننے والوں کو کرنٹ افیئرز کے اوپر موجودہ حالات کی شاہ صاحب کی جو گراں قدر گفتگو ہے اس سے بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا. اس آخر الزمان کی صرف ایک منزل ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس دنیا سے اس حال میں لے جائے کہ ہمارا ایمان اس کی وحدانیت اور اس کے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت اور ختم رسالت پر ہو, اور ہمارے دل میں ان کے اہل بیت اطہار کی, ان سے پیار کرنے والوں کی محبت جو ہے وہ گامزن ہو. اب مسلمانوں کے لیے صرف یہی تیاری ہے. باقی وہ جس طرح شاہ صاحب نے فرمایا کہ رولر کوسٹر پہ چل چکا ہے, اس نے اپنا ٹریک لینا ہی لینا ہے. جو اپنا ایمان بچا لے گا اس کی اگلی زندگی جو ہے وہ بہترین گزرے گی, اور جو اپنا ایمان اس مادیت دنیا میں کھو بیٹھے گا وہ ابدی زندگی میں ذلیل و خوار ہو جائے گا. یہی ہمارا مقصد ہے آپ لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جڑ جائیں, قرآن پاک سے جڑ جائیں. آپ کو اس دنیا میں بھی حفاظت ملے گی, ہماری اگلی زندگی بھی اس زندگی سے بہتر ہوگی. اس امید کے ساتھ کہ آپ اس گفتگو سے کچھ حاصل کرتے ہوئے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جڑیں گے, آپ سے اجازت چاہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.